میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسئلونک عن الیتامى قل اصلاح لهم خیر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب جب وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھیں تو قل اصلاح لهم خیر، آپ ان لوگوں کو کہہ دیں کہ یتیموں کے حق میں مصلحت کی رعایت رکھنا ہی بہتر ہے۔ یتیم اس کی عربی کے اندر جمع آتی ہے یتامہ۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ، اس کی ماں کا سایہ یا اس کے والد اور والدہ دونوں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے، ایسے بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ اگر والدین دونوں دنیا سے پردہ فرما جائیں تو اس کو یتیم الابوین کہتے ہیں۔ ایسا بچہ جو یتیم ہے، جس کا والد نہیں ہے، جس کی والدہ نہیں ہے، تو وہ انتہائی شفقت اور انتہائی الفت اور اس کی دیکھ بھال کرنے کا وہ زیادہ مستحق ہے۔ بالخصوص اگر وہ یتیم الابوین ہے، اس کے والدین میں سے کوئی بھی حیات نہیں ہے، تو اسلام کے اندر اس بچے کی دیکھ بھال کرنے کی اور اس کی رعایت رکھنے کی بڑی تاکیدات کی گئی ہیں۔ عرب معاشرے کے اندر ابتداء اسلام کے اندر یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی کوئی زیادہ احتیاط نہیں کی جاتی تھی، کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لیکن قرآن مجید میں جب سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت اتری وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم بچوں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے جس میں بچوں کا فائدہ ہو۔ اور اسی طرح چوتھے پارے میں اللہ پاک نے جب یہ آیت بھیجی إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، وہ لوگ جو یتیم لوگوں کا مال کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ ان کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ اس طرح کی جب آیات اتری تو صحابہ کرام، حضرات صحابہ کی نفوس قدسیہ، جو اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے سینوں میں بھرا ہوا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایک قدم خوف کے ساتھ اور ڈر کر رکھتے تھے، تو وہ ان کے دل دہل گئے یتیموں کے بارے میں۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی یتیم تھا، کسی یتیم کا مال ان کے پاس موجود تھا، تو صحابہ کرام ان کے دل ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے تو ایسا کیا کہ یتیموں کا کھانا پینا الگ کر دیا، ان کا مال اپنے مال سے علیحدہ کر دیا، اور ان کے لیے الگ کھانا پکتا تھا، ان کے برتن علیحدہ کر دیے اور ان کی پینے کی چیزیں علیحدہ، یعنی کمال احتیاط، اپنے خیالات کے مطابق صحابہ کرام کمال احتیاط کر رہے تھے تاکہ کوئی یتیم کا کوئی ایک درہم، کوئی ایک چھوٹی سی کوئی چیز ہمارے پیٹ میں نہ چلے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ لیکن اس طرز عمل سے یتیموں کا کچھ مال ضائع ہو جاتا تھا، کچھ کھانا گل سڑ جاتا تھا، کسی کام میں بھی نہیں آتا تھا۔ صاف ظاہر ہے جب علیحدہ ایک بندے کے لیے ہانڈی پکتی ہے، کھانا علیحدہ پکتا ہے، تو کچھ نہ کچھ کھانا بچ جاتا ہے۔ تو اس یتیم کا وہ کھانا کوئی بھی نہیں کھاتا تھا، سب کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اس وقت اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت بھیجی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ جب یہ لوگ یتیم کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حق ہے، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو آپ کہہ دیں ان کے حال کی رعایت رکھنا، ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا ہی بہتر ہے۔ یعنی یتیموں کے ساتھ اس طرح تم رہو، ان کے ساتھ تمہارے معاملات، ان کو کھانے پینے میں اور ان کی کفالت تم اس طرح کرو کہ جس میں یتیموں کا فائدہ ہو اور ان کی اس میں دیکھ بھال ہو، إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، جس طریقے میں ان کے مال کی رعایت کی جاتی ہو۔ تو دیکھیں ہمارا دین اسلام اس طرح کی جو کمزور اجناس ہیں، جو لوگ، جو اشخاص کمزور ہیں، مثلا یتیم ہے، غلام ہے، عورت ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے کی اور ان کے حقوق پر اسلام بڑی تاکید کرتا ہے۔ تو یتیم یہ بھی ایک شفقت اور پیار محبت کا یہ مستحق ہے، کیونکہ اس کے والدین نہیں ہیں،
یتیم کے بارے میں بھی اسلام نے بڑے ضابطے بتائے، اور آپ علیہ السلام نے یتیم کی کفالت کرنے پر، اس کی دیکھ بھال کرنے پر اور یتیم پر مال خرچ کرنے کو اجر عظیم قرار دیا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آپ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے اپنی 2 انگلیاں ایسے کی اور درمیان میں کچھ کشادگی تھی۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، جیسے یہ 2 انگلیاں متصل ہیں، برابر ہیں، تو میرا ٹھکانہ اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والے آدمی کا ٹھکانہ جنت کے اندر اتنا قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا قرب ہوگا اس کو آپ علیہ السلام کا جو کسی یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے، بہترین اور عمدہ گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی کفالت کی جا رہی ہو اور اس کے مال کی دیکھ بھال ہوتی ہو، اور یتیم کے حقوق کی رعایت کی جا رہی ہو، یتیم کی پرورش ہو رہی ہو۔ وہ گھر تمام گھروں سے بہترین ہے، اور بدترین ہے وہ گھر جس میں کسی یتیم بچے کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، یتیم کا مال کھایا جا رہا ہو، یتیم کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہوں، بدترین ہے وہ گھر۔ بہرحال اس آیت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے مال کی اور ان کے ساتھ دیگر معاملات میں وہ عمل کرو جس میں یتیم بچے کا فائدہ ہو، اور یتیم پر ظلم مت کرو، یتیم کے جائیداد، یتیم کا مال، یہ چیزیں ہڑپ مت کرو، اس لیے کہ یتیم اس کی دیکھ بھال کرنے والا اور اس کے حقوق بتانے والا خود اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو لوگ یتیم کا مال کھائیں گے تو بظاہر تو اس کا کھانا کھا رہے ہیں، اس کے پیسے کھا رہے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی نہ کسی درجے میں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص وہ لوگ جن کی پرورش میں کوئی یتیم بچہ ہے، وہ کوئی اس کا چچا ہے، کوئی اس کا بھائی ہے، تو ان لوگوں کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس یتیم کی دیکھ بھال کرنے میں ان کے ساتھ کہیں ہماری طرف سے ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ السلام علیکم۔